میں اپنی زندگی کی پہلی بڑی تبدیلی کو کبھی نہیں بھول سکتی، جب برسوں پرانی رنجش کے بعد ہمارے گھر میں صلح کا چرچا ہوا تھا۔ 15 سال کا وقت گزر گیا تھا۔ دادا دادی کے جانے کے بعد پھپھو نے اپنی پسند سے چھپ کر نکاح کیا تھا، جس کے باعث خاندان بکھر گیا تھا۔ بابا جان اور تایا جان دونوں نے پھپھو سے تمام رشتے توڑ لیے تھے اور وراثت میں ان کا حصہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ امی اکثر کہتی تھیں کہ بہن بھائیوں میں ایسی دشمنیاں نہیں ہوتیں، مگر میں نے ہمیشہ بابا جان کے چہرے پر ضد اور سختی دیکھی تھی۔ کبھی کبھی وہ چپ بیٹھے پرانی باتیں یاد کرتے اور غصے میں کہہ دیتے کہ اگر بہن نے ہمارے فیصلے کی پرواہ نہ کی تو ہمیں بھی اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن وقت نے سب بدل دیا تھا۔ جب بابا جان کو دل کا دورہ پڑا تو پہلی بار میں نے ان کو کمزور دیکھا۔ وہ ہسپتال کے بستر پر لیٹے تھے اور آنکھوں میں ایک عجب اداسی تھی۔ میں نے سنا کہ امی ان کے قریب بیٹھ کر کہہ رہی تھیں، اب زندگی کا بھروسہ نہیں رہا، آخر کب تک آپ اپنی اکلوتی بہن سے ناراض رہیں گے؟ اگر آج کچھ ہو گیا تو کل آپ کا دل ہمیشہ پچھتائے گا۔ بابا نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے تھے اور مجھے لگا جیسے ان کے دل میں وہ سخت دیواریں ہل رہی ہوں۔ گھر واپسی کے بعد بابا جان کئی دن خاموش رہے۔ وہ نہ زیادہ بولتے نہ کسی سے ملتے۔ ایک دن شام کو جب میں صحن میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی تو انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا، ماریا، تمہیں پتہ ہے بہن بھائی کا رشتہ سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ جب دادا زندہ تھے تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بہن بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے اور بھائی کا فرض ہے کہ اس کا سہارا بنے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، لیکن اتنے برس گزر گئے ہیں، میں کیسے جا کر ان سے بات کروں؟ میں نے کہا، بابا آپ ایک بار کوشش کریں، شاید پھپھو بھی یہی چاہتی ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ امی بھی اندر آ گئیں اور کہنے لگیں، ہاں آپ کو قدم بڑھانا چاہیے، آخر خون کا رشتہ ہے، یہ زخم بھرنے کا وقت ہے۔ تب بابا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اکلوتی بہن سے صلح کریں گے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن بابا جان نے ایک اور قدم بڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ دادا کی وراثت میں جو کوٹھی ہمیں ملی ہے وہ ہم پھپھو کو دے دیں گے۔ اس پر امی چونک گئیں اور بولیں، یہ تو ہمارا واحد سہارا ہے، آپ کے دونوں بیٹے شہر میں محنت کر رہے ہیں اور باقی سب کچھ تایا کے حصے میں جا چکا ہے۔ لیکن بابا نے پختہ لہجے میں کہا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ صلح دل سے ہو تو ہمیں قربانی دینی ہوگی۔ یہ کوٹھی دے کر ہم ان کو دکھا سکتے ہیں کہ اب کوئی رنجش باقی نہیں رہی۔ اس بات پر گھر میں کافی دن تک بحث ہوئی۔ میرے بڑے بھائی بھی آئے اور کہنے لگے، بابا یہ کوٹھی ہی تو ہمارے پاس ہے، باقی سب تو آپ پہلے ہی دے چکے ہیں، آپ کیوں اپنا گھر چھوڑنا چاہتے ہیں؟ لیکن بابا جان نے نرمی سے کہا، بیٹو، یہ کوٹھی ایک دیوار ہے جو برسوں سے ہمارے اور تمہاری پھپھو کے بیچ کھڑی ہے۔ اگر ہم یہ دے دیں تو شاید دل کی دیوار بھی گر جائے۔ آخر سب نے ہمت ہار دی اور فیصلہ طے ہو گیا کہ ہم گاؤں جائیں گے اور کوٹھی پھپھو کو دے کر صلح کریں گے۔ جب ہم پھپھو کے گاؤں پہنچے تو میں نے پہلی بار ان کی حویلی دیکھی۔ اتنا بڑا مکان دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اونچی دیواریں، بڑے بڑے دروازے، وسیع صحن اور اندر بنی ہوئی خوبصورت کوٹھیاں جیسے کسی پرانی داستان کا حصہ ہوں۔ پھپھو دروازے پر کھڑی تھیں اور جیسے ہی انہوں نے ہمیں دیکھا ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور بابا کے گلے لگ گئیں۔ بابا بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ برسوں کی دوری چند لمحوں میں پگھل گئی۔ پھپھو نے امی کو گلے لگایا اور مجھے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو میرے کندھے پر گر رہے تھے اور وہ بار بار کہہ رہی تھیں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم لوگ میرے گھر آئے ہو، میں نے سوچا تھا یہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ ان کے شوہر بھی اندر سے نکل آئے۔ وہ لمبے قد کے مضبوط جسم کے مالک تھے اور ان کے چہرے پر بھی خوشی کی جھلک نمایاں تھی۔ انہوں نے بابا کو گلے لگایا اور کہا، بھائی، آپ نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، ہم سب چاہتے تھے کہ یہ رشتہ پھر سے جڑ جائے۔ پھر سب اندر آ گئے۔ صحن میں قالین بچھا تھا۔ ہم سب بیٹھے اور باتیں کرنے لگے۔ پھپھو بار بار کہتی کہ آپ نے میرے دل کو خوشی سے بھر دیا ہے۔ میں نے اتنے برس آپ سب کے بغیر گزارے، لیکن آج لگ رہا ہے جیسے میری زندگی پھر سے مکمل ہو گئی ہو۔ اسی لمحے امی نے بابا کی طرف دیکھا اور بابا نے آہستہ سے کہا، بہن، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ ہم اپنی کوٹھی تمہارے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ سن کر پھپھو چونک گئیں اور بولیں، نہیں بھائی، یہ آپ کا گھر ہے، آپ اسے مجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ بابا نے کہا، یہ صرف مکان نہیں بلکہ وہ رکاوٹ ہے جس نے برسوں ہمیں جدا رکھا۔ اگر یہ تمہارے پاس ہوگا تو مجھے سکون ملے گا کہ میری بہن خالی ہاتھ نہیں ہے اور ہمارا دل صاف ہے۔ پھپھو کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھیں، بھائی مجھے مکان نہیں، آپ کا ساتھ چاہیے۔ اور بابا نے جواب دیا، مکان ہو یا ساتھ، اب سب کچھ تمہارا ہے۔
اس ملاقات کے بعد فضا بالکل بدل گئی۔ حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھپھو نے اپنے نوکر کو حکم دیا کہ مہمانوں کے لیے خاص کھانے تیار کیے جائیں۔ دسترخوان پر دیسی مرغی قورمہ، پلاؤ اور مٹھائیاں سجی ہوئی تھیں۔ ہم سب نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور ہنسی خوشی باتیں کی۔ پھپھو کے شوہر نے کہا کہ یہ دن یادگار ہے، آج کے بعد کوئی شکوہ باقی نہیں رہے گا۔ اسی لمحے میں نے پہلی بار نوکر زبیر کو دیکھا۔ وہ کھانے کے برتن رکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں عجیب طرح کی خوبصورت تھیں، جیسے کسی اور جہان کی روشنی ان میں چھپی ہو، لیکن اس وقت میرا دھیان زیادہ صلح اور گھر کے ماحول پر تھا۔ رات کو جب سب کمرے میں گئے تو میں دیر تک جاگتی رہی، سوچتی رہی کہ کس طرح 15 برس کی دشمنی چند گھنٹوں میں دوستی میں بدل گئی۔ یہ لمحہ میرے لیے نیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ انسان کے دل کا بوجھ کتنا بھاری ہوتا ہے، اور جب وہ بوجھ اتر جائے تو کتنا سکون ملتا ہے۔ بابا کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک تھی، امی کے چہرے پر سکون تھا، اور پھپھو ایسے خوش تھیں جیسے برسوں کی پیاس بجھ گئی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ رشتہ اب کبھی نہ ٹوٹے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ خاندان کے بکھرنے سے سب کتنے ادھورے رہ جاتے ہیں، اور صلح کے لمحے میں سب کتنے مکمل لگتے ہیں۔ پھپھو کی حویلی میں پہلی رات کے بعد میری نیند کچھ عجیب سی تھی۔ صبح جب میں آنکھ کھول کر صحن میں گئی تو وہاں کے مناظر نے مجھے اور حیران کر دیا۔ سامنے کھلے کھیتوں کی ہریالی اور پرندوں کی آوازوں کے ساتھ حویلی کا بڑا سا دروازہ جیسے کسی پرانے دور کی یاد دلا رہا تھا۔ میں شہر میں پلی بڑھی تھی، جہاں مکان چھوٹے چھوٹے کمروں اور شور سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن یہاں کی خاموشی دل کو عجیب سا سکون دیتی تھی۔ میں نے امی کو آتے دیکھا، وہ ہنس کر کہنے لگیں، ماریا تم اتنی حیران کیوں کھڑی ہو؟ میں نے کہا، امی یہ گھر تو محل جیسا لگتا ہے، میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ یہ اتنی بڑی حویلی کس کی ملکیت ہوتی ہے اور یہ سب کیسے سنبھالا جاتا ہے؟ امی نے کہا، بیٹی یہ سب زمینیں اور یہ حویلی تمہاری پھپھو کے شوہر کی ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے، اللہ نے دیا ہے، اور پھر جب سلمان باہر ملک گیا اور کامیاب ہوا تو اور خوشحالی آ گئی، لیکن تمہیں یہ دیکھ کر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خوشحالی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اندر سے مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی فلم میں آ گئی ہوں۔ اسی وقت میں نے پہلی بار زبیر کو قریب سے دیکھا۔ وہ صحن میں برتن سجا رہا تھا، قد لمبا اور رنگ دودھیا سفید، لیکن آنکھیں عجیب طرح کی چمکدار، جیسے کسی اور ہی دنیا کی جھلک ان میں چھپی ہو۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن پہلی نظر میں ہی میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ یہ نوکر عام نوکر نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے اپنی فطرت کے مطابق فوراً کہا، سنو ذرا پانی لاؤ، مجھے پیاس لگی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور بغیر کچھ کہے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پانی لے کر آیا تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، کیا ہوا، زبان کٹ گئی تھی یا بات کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ وہ خاموشی سے گلاس میرے ہاتھ میں دے گیا اور صرف اتنا کہا، آپ کو کچھ چاہیے ہو تو سیدھا کہہ دیا کریں۔ میں نے تیوری چڑھائی اور کہا، تم صرف نوکر ہو، حکم ماننا تمہاری عادت ہونی چاہیے۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو عجیب سا تاثر آیا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن پھر ضبط کر کے خاموش رہا۔ میں نے سوچا یہ لڑکا بہت مغرور ہے یا پھر میرے لہجے کی عادت نہیں، مگر دل ہی دل میں اس کی خاموشی مجھے مزید تجسس میں ڈال گئی۔ دن گزرتے گئے اور میری نوک جھونک پڑنے لگی۔ جب بھی وہ سامنے آتا میں کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتی۔ ایک دن میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی تو وہ نیچے سے گزرا۔ میں نے زور سے کہا، ارے ذرا آ کر یہ کپڑے ٹھیک سے لٹکا دو، یہ پھسل رہے ہیں۔ وہ نیچے سے رک کر بولا، آپ خود کر لیں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں نے غصے سے کہا، کیا مطلب ہے؟ تم نوکر ہو اور نوکر کا کام سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ وہ بولا، میں آپ کی پھپھو کے شوہر کا خاص ملازم ہوں، کھیت اور حویلی کے کام دیکھتا ہوں، آپ کے کپڑے لٹکانا میرا کام نہیں ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، واہ نوکر صاحب، بڑے اصول پسند ہو۔ پھر میں نے دانستہ طنز کیا، ارے تمہارے جیسے نوکروں کو شہر میں دیکھا ہوتا تو پتہ چلتا کس طرح دوڑتے پھرتے کام کرتے ہیں۔ اس نے میری طرف اوپر دیکھا اور بس اتنا کہا، شاید آپ کو ابھی گاؤں کی زندگی کی عادت نہیں ہے، اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے پل بھر کو سوچا کہ یہ جواب اتنا برا نہیں تھا، لیکن پھر بھی میرا دل چاہا کہ اگلی بار اس کو اور زیادہ چڑھاؤں۔ شام کو جب سب کھانے پر بیٹھے تو پھپھو نے کہا، ماریا بیٹا، یہ حویلی تمہیں کیسی لگ رہی ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، پھپھو یہ تو کسی کہانی کا محل لگتا ہے، یہاں تو سب کچھ ہے، بڑے بڑے کمرے، شیشے کے جھاڑ فانوس اور نوکر چاکر۔ میں تو حیران ہوں کہ آپ سب اتنا کچھ کیسے سنبھالتے ہیں۔ پھپھو نے خوش ہو کر کہا، اللہ کا کرم ہے اور میرے بیٹے سلمان کی محنت ہے۔ پھر انہوں نے زبیر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ زبیر ہے جو ہمارے ساتھ برسوں سے ہے،
یہ میرے سسر کے وقت سے ہمارے ساتھ ہے۔ پہلے اس کے والد میرے سسر کے ساتھ رہتے تھے، اب یہ ہے اور ہمارے لیے بہت وفادار ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا بس یہی وفادار نوکر ہے جس سے میری بنتی نہیں، اور اونچی آواز میں بولی پھپھو یہ تو بہت کم گو ہے، بات ہی نہیں کرتا۔ میں جب بھی کچھ کہوں تو یا تو چپ رہتا ہے یا گھما کر جواب دیتا ہے۔ پھپھو نے مسکرا کر کہا بیٹا یہ اپنی طبیعت کا ایسا ہے، اس کی عادت ہے، یہ زیادہ بولتا نہیں مگر محنتی ہے۔ رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک بجلی چلی گئی، پورا صحن اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو زبیر ہاتھ میں لالٹین لیے جا رہا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا اوئے ذرا ادھر آنا، یہ لالٹین یہاں بھی رکھ دو، اندھیرا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا اور لالٹین میرے کمرے میں رکھ کر جانے لگا۔ میں نے کہا شکریہ، اور پھر مذاق اڑاتے ہوئے کہا دیکھو نوکری ایسے کی جاتی ہے، ہمیشہ یہی کرنا، نوکر ہو تو حکم بجا لانا تمہاری عادت ہونی چاہیے۔ اس نے مجھے دیکھا، اس بار آنکھوں میں ایک چمک تھی، اور آہستہ سے کہا کبھی کبھی نوکر بھی حکم ماننے سے پہلے سوچتے ہیں کہ حکم دینے والا کون ہے اور کس لہجے میں دے رہا ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل کو چیر گئے، جیسے وہ کوئی اور مطلب رکھتا ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے بات ٹال دی، مگر سچ یہ ہے کہ رات بھر اس کا یہ جملہ میرے ذہن میں گونجتا رہا۔ اگلے دن صبح میں نے جان بوجھ کر اس کو بلایا۔ میں نے کہا زبیر ذرا یہ ٹوکری کھیتوں تک پہنچا دو۔ وہ بولا آپ خود لے جائیں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں نے ضد کرتے ہوئے کہا دیکھو اگر تم نے نہیں لے کر جانا تو میں بابا سے کہوں گی، وہ پھپھو سے شکایت کریں گے کہ ان کا نوکر کام نہیں کرتا۔ وہ ایک لمحے کو مسکرایا اور بولا آپ کو عادت ہے شہر میں نوکروں کو حکم دینے کی، مگر یہاں گاؤں میں سب مل کر کام کرتے ہیں، آپ بھی لے جا سکتی ہیں۔ میں نے دانستہ سخت لہجے میں کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، نوکری کر رہے ہو اور اتنا غرور۔ مگر اندر سے میں خود بھی حیران تھی کہ یہ نوکر ہے یا کوئی آقا ہے جس کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سا وقار اور سکون ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ہم سب صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے اور زبیر چپ چاپ ایک طرف کام کر رہا ہوتا۔ میری نظر بار بار اس پر جاتی اور میں سوچتی کہ یہ لڑکا ہمیشہ خاموش کیوں رہتا ہے، اس کی آنکھوں میں اتنی گہرائی کیوں ہے، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو مگر کہتا کچھ نہیں۔ ایک دن میں نے پھپھو سے پوچھ ہی لیا پھپھو یہ زبیر ہمیشہ اتنا چپ کیوں رہتا ہے؟ پھپھو نے کہا بیٹا یہ بچپن سے ہی ایسا ہے، محنتی ہے مگر کم گو ہے، مگر دل کا بہت صاف ہے۔ اس پر مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے کہا صاف دل والا ہے یا کوئی بڑا مغرور ہے جو مجھ سے بات ہی نہیں کرتا؟ امی نے فوراً ٹوکا اور کہا ماریا تمہیں ہر وقت سب کو چڑھانے کی عادت ہے، تم کیوں اسے بار بار تنگ کرتی ہو؟ میں نے کہا امی آپ کو نہیں پتہ یہ کتنا عجیب ہے، میری کسی بات کا سیدھا جواب ہی نہیں دیتا۔ امی نے مسکرا کر کہا شاید اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں مگر دل میں کچھ اور ہے۔ ان دنوں میری عادت بن گئی تھی، میں ہر وقت زبیر کو کسی نہ کسی بات پر چڑھاتی، کبھی کہتی ذرا پنکھا اونچا کرو، کبھی کہتی میرا کمرہ صاف کر دو، حالانکہ یہ سب اس کے اصل کاموں میں شامل نہیں تھا۔ وہ زیادہ تر کھیتوں کے ساتھ والے کاموں میں لگا رہتا تھا، لیکن میں جان بوجھ کر اس کو آزماتی اور پھر اس کے رد عمل سے لطف اندوز ہوتی۔ مجھے نہیں پتا تھا کیوں، لیکن اس کی خاموشی اور پھر کبھی کبھی اس کا اچانک کہہ دینا مجھے بے چین کر دیتا تھا، جیسے وہ کوئی راز چھپا رہا ہو۔ ایک دن اس نے کپڑے کا ایک بھاری گٹھا ایسے اٹھا لیا جیسے وہ بہت ہلکا ہو۔ میں نے چونک کر کہا واہ زبیر تم تو بہت طاقتور ہو۔ اس نے سیدھا جواب دیا کام کرنے سے ہی طاقت آتی ہے، اور آگے بڑھ گیا۔ مگر میں نے محسوس کیا کہ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا اعتماد ہے جو عام نوکروں میں نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نوک جھونک میرے لیے دلچسپی بن گئی تھی۔ ہر دن میں سوچتی آج دیکھتی ہوں زبیر کو کیسے چڑھاؤں۔ وہ جتنا انکار کرتا اتنا ہی میرا جی چاہتا کہ دوبارہ کہوں۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کے مختصر جملے میرے دل میں تجسس کو بڑھاتے جا رہے تھے، اور میں اپنے آپ کو سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کھیل ہے یا واقعی میرے دل میں کوئی نیا جذبہ جنم لے رہا ہے۔ پھپھو کی حویلی میں آتے ہی ایک عجیب سا ماحول میرے گرد بننے لگا تھا، جیسے سب کچھ بدلا ہوا ہو، اور میں بھی خود کو کسی نئے سفر کے دہانے پر محسوس کرنے لگی ہوں۔ حالانکہ دل کے اندر اب بھی وہ پرانی رنجشوں کی یاد تازہ تھی، مگر پھپھو کی باتوں اور رویے نے میرے اندر نرم گوشہ پیدا کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتی، کبھی باورچی خانے میں میرے ساتھ کھانے کا ذائقہ چکھواتی، کبھی گاؤں کے باغوں اور کھیتوں میں ساتھ لے جاتی اور راستے بھر مجھ سے باتیں کرتی رہتی۔ ان کی باتوں میں عجیب سی گرمی اور محبت جھلکتی تھی جسے نظر انداز کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے تو پھپھو نے اچانک کہا ماریا بیٹا
مجھے کوٹھی نہیں بیٹی چاہیے۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل پر جیسے گہرے نقش ہو گئے۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور بولی، پھپھو آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کوٹھی تو بابا جان نے آپ کو صلح کے طور پر دی ہے۔ اس پر پھپھو مسکرائیں اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی، بیٹا کوٹھیاں، مکان، سب چیزیں تو وقت کے ساتھ رہ جاتی ہیں یا برباد ہو جاتی ہیں، لیکن رشتے اصل سرمایہ ہوتے ہیں۔ میں نے برسوں یہ سوچا ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں تو میرے دل کا زخم بھر جائے گا اور خاندان بھی جڑ جائے گا۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی۔ دل کے اندر عجیب سا سکون بھی تھا اور تھوڑی الجھن بھی کہ آخر یہ محبت کس طرف جا رہی ہے۔ انہوں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ماریا تمہیں شاید معلوم نہیں، میں نے تمہارے لیے ہمیشہ دعا کی ہے، تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی۔ بس یہی سوچتی رہی کہ اگر کبھی تم میری زندگی میں واپس آ گئیں تو میں تمہیں اپنی باہوں میں لے کر وہ سب پیار دوں جو بیٹی کو دیا جاتا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، پھپھو آپ نے تو میرا دل جیت لیا ہے، مگر شہر میں جو ماحول ہے وہاں ہم سب عادی ہیں ذرا الگ الگ رہنے کے، گاؤں میں یہ سب کچھ نیا ہے۔ اس پر وہ ہنس پڑیں اور بولیں، بس یہی تو میرا ارادہ ہے کہ تم اس ماحول کو اپناؤ، یہاں کی مٹی کی خوشبو اپنے اندر اتارو اور میرا مان بڑھاؤ۔ مجھے لگتا ہے تمہارے آنے سے یہ حویلی پھر سے جی اٹھی ہے۔ پھر انہوں نے نوکرانی کو آواز دی اور کہا، ماریا کے لیے وہ نازک سا دوپٹہ لے کر آؤ جو میں نے پچھلے مہینے بنوایا تھا۔ جیسے ہی وہ دوپٹہ میرے ہاتھ میں آیا تو وہ بولی، یہ میری بیٹی کے لیے ہے، تمہیں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، تم پر یہ رنگ بہت جچے گا۔ میں نے دوپٹہ اوڑھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے پہلی بار ان کو اتنا جذباتی دیکھا۔ میں نے نرمی سے کہا، پھپھو آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو وہ دھیرے سے بولی، خوشی کے آنسو ہیں بیٹا، تم نہیں سمجھ سکتی کہ میں نے کتنی دعائیں مانگی تھیں کہ میرا خاندان ایک ہو جائے، اور آج وہ لمحہ آیا ہے۔ میں نے ان کے قریب ہو کر کہا، پھپھو آپ کا دل تو بالکل ماں کے جیسا ہے، مجھے لگ رہا ہے جیسے امی کی کمی پوری ہو گئی۔ وہ میرے ماتھے کو چوم کر بولی، بیٹی تم نے میرا دل بھر دیا، لیکن ایک بات کہوں گی، یہ محبت صرف زبانی نہیں ہے، اس کے پیچھے میرا ایک خواب بھی ہے۔ اور پھر وہ تھوڑی دیر خاموش ہو گئی۔ میں نے ضد کی کہ پھپھو صاف صاف بتائیں، تو انہوں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، میرا بیٹا سلمان ابھی ملک سے باہر ہے، وہ پڑھائی اور کام میں لگا ہوا ہے۔ میرا خواب ہے کہ تم اس کی شریک حیات بنو تاکہ یہ خاندان نہ صرف جڑ جائے بلکہ مضبوط بھی ہو جائے۔ میں نے چونک کر کہا، پھپھو یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرا تو کبھی ایسا کوئی خیال بھی نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے ہنس کر بولی، بیٹا ابھی تم بہت چھوٹی ہو، تمہیں ابھی بہت کچھ سمجھنا باقی ہے، وقت کے ساتھ دل بھی بدلتے ہیں، حالات بھی۔ وہ سلمان کے بارے میں بات کرتی رہیں کہ وہ کتنا سلجھا ہوا اور ذمہ دار ہے، کتنا فرما بردار ہے اور کس طرح گاؤں اور خاندان کا مان بڑھائے گا۔ میں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، پھپھو آپ مجھے اپنی بیٹی مانیں، یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے، باقی رشتے تو نصیب کے لکھے ہوتے ہیں۔ وہ بولی، نصیب بھی دعاؤں سے بدلتا ہے، میں نے دعا کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا۔ اس وقت میرے دل کے اندر ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے محبت اور ذمہ داری کا امتزاج ہو۔ میں کمرے میں گئی تو زبیر باہر صحن میں بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ خاموشی سے نظریں جھکا گیا، جیسے سب کچھ سن رہا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ زبیر بھی کتنا عجیب آدمی ہے، ہمیشہ خاموش رہتا ہے اور جب بولتا ہے تو دل کو چیر جاتا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، پھپھو آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، ان کی باتوں کو ہلکا نہ لیجیے گا۔ میں نے حیران ہو کر کہا، تم کب سے مجھے مشورہ دینے لگے ہو؟ اس پر وہ مسکرا کر بولا، میں نے کچھ نہیں کہا، بس ایک نوکر ہوں آپ کے حکم پر چلنے والا، لیکن دل کی بات زبان پر آ ہی جاتی ہے۔ میں نے غصے سے کہا، تمہیں زیادہ بولنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، تم بس اپنے کام سے کام رکھو۔ مگر اندر ہی اندر مجھے اس کی باتیں بھی الجھا رہی تھی۔ پھپھو کی محبت، سلمان کا ذکر اور زبیر کی خاموشی، سب کچھ ایک ساتھ مل کر میرے دل کو ایک ایسے راستے پر لے جا رہا تھا جس کا انجام مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹی تو پھپھو کے الفاظ بار بار یاد آنے لگے، مجھے کوٹھی نہیں بیٹی چاہیے۔ ان کی یہ آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی اور میں نے سوچا شاید زندگی نے میرے لیے کچھ نیا لکھا ہے اور مجھے بس اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ رات کا سناٹا اپنی جگہ عجیب کیفیت رکھتا ہے۔ گاؤں کی فضا دن کے شور شرابے کے بعد جیسے ایک دم خاموشی کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ صرف دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز یا کھیتوں میں سے جھینگر کی مسلسل ٹرٹر سنائی دیتی ہے، اور میں جب حویلی کے بڑے بڑے کمروں میں جاگتی رہتی تو دل پر ایک عجیب سا بوجھ رہتا تھا۔ مجھے نیند نہیں آتی تھی،
اکثر سوچتی رہتی تھی کہ پھپھو کی باتوں کا کیا مطلب ہے۔ سلمان کا ذکر اور یہ کوٹھی بیٹی والی بات، دل میں سوالوں کی لڑی پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن ایک رات جب میں پیاس لگنے پر پانی پینے کے لیے کمرے سے نکلی تو صحن کے کونے میں زبیر کو کھڑا دیکھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ میں رکی اور چھپ کر دیکھنے لگی۔ وہ بالکل ساکت کھڑا تھا، جیسے کسی اور دنیا میں ہے۔ کبھی ہاتھ اٹھاتا اور کبھی زمین پر نظریں جھکا لیتا۔ پھر اچانک اس نے سرگوشی میں کچھ پڑھنا شروع کیا۔ مجھے لگا جیسے کوئی دعا یا ویٹ کر رہا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ نوکر ہے یا کوئی پیر فقیر ہے؟ اگلے دن بھر میں سوچتی رہی، مگر حوصلہ نہ ہوا کہ اس سے کچھ پوچھوں۔ ایک اور رات جب میں کمرے میں لیٹی تھی تو عجیب سی روشنی میرے کمرے کی دیوار پر چھلکنے لگی۔ میں ڈر گئی اور دبک کر بیٹھ گئی۔ پھر آہستہ سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ زبیر ایک پرانے کمرے میں کھڑا ہے، جہاں کبھی دادا جان کا پرانا سامان رکھا جاتا تھا۔ وہاں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ بالکل درمیان میں کھڑا تھا اور ارد گرد جیسے ہوا تھم گئی تھی۔ میں نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا تو واقعی اس کے گرد ایک ہالہ سا تھا، جیسے روشنی کا دائرہ ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دل میں سوچا، یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ اس لمحے میرا دل چاہا چیخ ماروں، مگر آواز حلق میں اٹک گئی۔ پھر میں نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر اس کے قریب جانے لگی۔ اس نے جیسے ہی سر اٹھایا مجھے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور وہ چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، زبیر، یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اس نے ایک لمحہ میری طرف دیکھا اور پھر نظریں نیچے جھکا لی، جیسے کچھ چھپا رہا ہو۔ وہ بولا، بی بی جی، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ آپ کے دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ میں نے سختی سے کہا، تمہیں نوکری پر رکھا گیا ہے اور تم یہ جادو ٹونا کرتے پھر رہے ہو؟ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ سنجیدگی سے بولا، میں کوئی برا کام نہیں کر رہا، بس کچھ ذمہ داریاں ہیں جو مجھے نبھانی ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، ذمہ داریاں؟ کیسی ذمہ داریاں؟ ایک نوکر کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کام کرے اور مالک کی خدمت کرے۔ یہ روشنیوں کے کھیل کیا ہیں؟ وہ خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، آپ یقین نہیں کریں گی بی بی جی، بس اتنا جان لیجئے کہ میں عام آدمی نہیں ہوں۔ میں نے چونک کر کہا، کیا مطلب عام آدمی نہیں ہو؟ تو پھر کیا ہو؟ وہ خاموش کھڑا رہا، جیسے زبان پر تالے رکھ گئے ہوں۔ میری بے چینی بڑھتی گئی۔ میں نے کہا، دیکھو زبیر، اگر تم نے کچھ الٹے سیدھے کام کیے یا کسی مصیبت میں ہمیں ڈالا تو میں سیدھا پھپھو کو بتا دوں گی۔ اس پر وہ ہنس پڑا، مگر اس کی ہنسی عجیب تھی، دل دہلا دینے والی۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ کیسی ہنسی ہے؟ تم آخر ہو کون؟ اس نے دھیرے سے کہا، آپ کو ابھی یہ جاننے کی اجازت نہیں ہے، بس وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ میں اور ڈر گئی اور کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اندر آ کر میں نے دروازہ بند کر لیا۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ بار بار وہ منظر آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ صبح ہوئی تو میں نے خود کو قائل کیا کہ شاید یہ سب وہم ہو یا پھر کوئی کھیل، مگر دل نہیں مان رہا تھا۔ اگلے دن بھی جب میں صحن میں آئی تو دیکھا وہ حسب معمول خاموشی سے کام کر رہا ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے دل میں کہا، یہ شخص بڑا پراسرار ہے۔ پھپھو نے کھانے پر پوچھا، ماریا تم اتنی چپ کیوں ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بس رات کو نیند پوری نہیں ہوئی۔ وہ بولی، بیٹا، گاؤں کی راتیں شروع میں عجیب لگتی ہیں، پھر عادت ہو جاتی ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں انہیں سب کچھ بتا دوں تو شاید وہ ڈر جائیں، لیکن کچھ اندر سے کہہ رہا تھا کہ ابھی خاموش رہنا چاہیے۔ اس کے بعد کئی راتوں تک میں جاگ کر اسے دیکھتی رہی۔ کبھی وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا اور آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا، کبھی کسی کونے میں جا کر دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوتا۔ ایک رات تو میں نے صاف دیکھا کہ اس کے قریب روشنی کی ایک لکیر سی لہرائی اور پھر غائب ہو گئی۔ میرا دل کانپ گیا، مگر ساتھ ہی تجسس بڑھ گیا۔ آخر یہ سب کیا ہے، کیوں ہے، اور یہ شخص اپنی حقیقت کیوں نہیں بتاتا؟ میرے دل میں خوف اور کشش دونوں ایک ساتھ بڑھتے جا رہے تھے، جیسے یہ راز میری زندگی کا حصہ بننے والا ہو اور میں چاہ کر بھی اس سے دور نہ جا سکوں۔ پہلے پہل میں زبیر کو صرف ایک نوکر سمجھتی تھی اور اس سے بات بھی اسی طرح کرتی تھی جیسے شہر میں گھروں کے ملازموں سے کی جاتی ہے، مگر رفتہ رفتہ اس کی خاموشی اور وقار مجھے بدلنے لگے۔ پہلے جب بھی وہ میری باتوں کا جواب مختصر دیتا یا میری ضد پر بس مسکرا دیتا تو مجھے غصہ آتا، مگر اب میں نے محسوس کیا کہ وہ ہر لمحے میری بات کو دل سے سنتا ہے، خواہ جواب نہ دے، لیکن آنکھوں میں جیسے سب کچھ کہہ دیتا ہو۔ میں ایک دن چھت پر بیٹھی ہوا کھا رہی تھی کہ وہ نیچے سے گزرا۔ میں نے مذاق میں کہا، زبیر ذرا پانی تو لا دو۔ اس نے سر جھکایا اور کہا، جی بی بی جی۔
میں ہنس کر بولی اچھا اب تم پانی لے کر آؤ گے تو میں کہوں گی شکریہ۔ وہ پلٹا اور کہنے لگا آپ کے شکریہ کی ضرورت نہیں، میرا فرض ہے۔ میں نے شرارت سے کہا فرض تو ہر نوکر کا ہوتا ہے، لیکن تمہارے فرض میں شاید کچھ اور بھی ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر بولا بی بی جی آپ سوال بہت کرتی ہیں۔ میں نے کہا لگایا اور کہا ہاں سوال کرنا میری عادت ہے۔ اس پر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ مسکراہٹ کتنی پرکشش ہے۔ اس کے بعد ہمارے درمیان ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ میرے حکم پر ہنستا اور کبھی کبھی الٹے سیدھے جواب بھی دے دیتا۔ میں نے ایک دن اس سے کہا زبیر تمہیں پتہ ہے تم بہت بور ہو، ہر وقت چپ رہتے ہو، انسان کو ہنسنا بھی چاہیے۔ وہ بولا ہنسنے کے لیے خوشی چاہیے اور خوشی سب کے حصے میں نہیں آتی۔ میں نے چونک کر کہا یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں تو لگتا ہے جیسے دنیا کی ساری خوشیاں چھپی ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور فوراً نظر جھکا لی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ شخص اپنے اندر کیا راز چھپائے ہوئے ہے، لیکن زبان پر نہ لا سکی۔ دن گزرتے گئے تو ہماری نوک جھونک ایک خاموش دوستی میں ڈھلنے لگی۔ ایک دن پھپھو نے کہا ماریا بیٹا چلو کھیتوں کی سیر کو چلتے ہیں۔ میں بھی ساتھ گئی اور وہاں دیکھا کہ زبیر بھی ان کے ساتھ ہے۔ وہ فصل کے بارے میں بات کر رہا تھا اور پھپھو کے شوہر کو کھیتوں کے حساب کتاب سمجھا رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک نوکر اتنی سمجھداری سے بات کر رہا ہے۔ میں نے مذاق میں کہا زبیر تم تو لگتا ہے کسی ماسٹر سے بھی زیادہ جانتے ہو۔ وہ بولا زندگی نے سکھا دیا ہے، کتابوں نے نہیں۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک انجانی سی لہر دوڑ گئی، جیسے میں اس کے دکھ کو محسوس کرنے لگی ہوں۔ اسی شام ہم سب واپس آئے تو میں چھت پر جا بیٹھی۔ ہوا بہت ٹھنڈی چل رہی تھی۔ زبیر بھی قریب آ گیا۔ میں نے کہا تمہیں ہوا اچھی لگتی ہے؟ اس نے کہا ہوا تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن کچھ ہوائیں دل کے اندر کی گھٹن بھی اڑا کر لے جاتی ہیں۔ میں نے کہا اور اگر کوئی گھٹن باقی رہ جائے تو؟ اس نے آہستہ سے کہا پھر دل سڑنے لگتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے دل کی بات کر رہا ہے۔ اگلے دن جب سب سو رہے تھے میں کچن میں گئی تو دیکھا وہ وہاں پانی رکھ رہا ہے۔ میں نے کہا زبیر تم ہر وقت کام میں لگے رہتے ہو، کبھی تھکتے بھی ہو؟ اس نے پہلی بار میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا کچھ لوگ تھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوتے، ان کے حصے میں بس محنت لکھی جاتی ہے۔ مجھے اس لمحے اس پر بڑا ترس آیا اور دل چاہا کہ کہوں تم صرف نوکر نہیں ہو، لیکن میں نے زبان روک لی۔ اس کے بعد جب بھی ہم اکیلے ہوتے باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوتا۔ ایک دن میں نے پوچھا تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ وہ بولا کوئی نہیں ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا کوئی نہیں مطلب ماں باپ بہن بھائی کوئی نہیں؟ وہ بس اتنا بولا نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہیں اکیلا پن نہیں لگتا؟ اس نے کہا عادت ہو گئی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو نمی سی محسوس ہوئی۔ اس لمحے دل نے کہا کہ یہ شخص اکیلا ہے اور میں اس کی تنہائی کو محسوس کر سکتی ہوں۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں عجیب سی نرمی آنے لگی۔ پہلے جو باتیں میں مذاق سمجھتی تھی اب دل چاہتا کہ اس کی سنجیدگی کو جانوں۔ ایک شام جب بارش ہو رہی تھی اور سب چھت پر بیٹھے تھے میں نے کہا زبیر تمہیں بارش اچھی لگتی ہے؟ اس نے کہا بارش دل کی صفائی کرتی ہے اور مٹی کو خوشبو دیتی ہے۔ میں نے کہا اور انسان کو کیا دیتی ہے؟ وہ مسکرایا اور کہا کبھی کبھی سکون، کبھی کبھی یادیں۔ میں نے کہا تمہارے پاس کون سی یادیں ہیں؟ اس نے نظریں چرا کر کہا یادیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں، کچھ زخم دیتی ہیں اور کچھ سہارا بھی۔ میں نے کہا اگر تمہیں اجازت ہو تو میں تمہاری دوست بن سکتی ہوں؟ وہ چونک گیا اور بولا آپ بی بی جی میں ایک نوکر ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا دوستی کے لیے برابری نہیں چاہیے، دل چاہیے۔ اس نے چپ رہ کر نظریں جھکا لیں، مگر اس دن کے بعد وہ میری باتوں پر مسکرانے لگا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا جواب دینے لگا۔ کبھی کبھی میں ضد کرتی تو مان بھی لیتا اور کبھی مجھے چڑھاتا بھی تھا۔ جیسے ایک دن میں نے کہا زبیر تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھیں بہت عجیب ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا عجیب نہیں یہ تو قید ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا قید تو قیدیوں کی ہوتی ہے، آنکھوں کو نہیں۔ وہ بولا کچھ آنکھیں قیدیوں کی طرح ہی ہوتی ہیں، جو دکھا نہیں سکتی، چھپا لیتی ہیں۔ اس کی باتوں میں مجھے گہرائی محسوس ہوتی اور دل چاہتا کہ اس گہرائی کو جان سکوں، مگر ہر بار وہ حد کھینچ لیتا، جیسے دیوار کھڑی کر دیتا ہو۔ ایک دن میں نے غصے سے کہا تم کیوں بار بار دیوار بناتے ہو؟ کیوں نہیں کھل کر بات کرتے ہو؟ وہ بولا کیونکہ کچھ راز ہی اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کہا تو تمہارا راز کب تک چھپے گا؟ وہ بولا جب وقت آئے گا تب خود ہی کھل جائے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل اور بے چین ہونے لگا، لیکن اب یہ بے چینی مجھے خوشی دیتی تھی
جیسے میرا دل مان رہا تھا کہ میں اس سے دور نہیں رہ سکتی۔ ہماری دوستی خاموش محبت میں بدل رہی تھی، مگر وہ اب بھی اپنی حقیقت کو چھپا رہا تھا، اور یہی راز ہمارے درمیان ایک فاصلہ بھی رکھتا تھا اور ایک عجیب سی کشش بھی پیدا کرتا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی اس طرح بدلنے والی ہے۔ ایک عام سی دوستی اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہونے والا یہ رشتہ مجھے ایسی دنیا کے در پر لے آئے گا جس کے بارے میں نے صرف کتابوں اور قصوں میں سنا تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب سب گھر والے سو گئے تھے اور میں کچن میں پانی لینے گئی تھی، مگر کچن خالی تھا۔ میں نے آہٹ سنی تو دبے پاؤں باہر نکلی اور دیکھا زبیر بڑے صحن میں کھڑا ہے اور اس کے سامنے لکڑیوں کا ڈھیر رکھا تھا جو اتنا بھاری تھا کہ 2 آدمیوں کے بس کی بات بھی نہیں تھی، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لکڑیاں اس نے ایک ہاتھ سے یوں اٹھا لی جیسے کوئی تنکا اٹھاتا ہے۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے لبوں سے بے اختیار نکلا، یہ ممکن نہیں۔ وہ پلٹا اور مجھے دیکھ لیا۔ میں نے گھبرا کر کہا، یہ کیا تھا زبیر؟ تم نے ایسا کیسے کیا؟ اس نے میرے قریب آ کر بہت نرمی سے کہا، بی بی جی آپ غلط دیکھ رہی ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تم انسان نہیں ہو، تمہارے اندر کچھ اور ہے۔ تم آخر ہو کون؟ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو روشنی سی جھلکی جیسے کوئی چمک ہو، اور پھر فوراً بجھ گئی۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور بولا، آپ کو یہ سب کچھ جاننے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے جاننا ہے، میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ سب تم چھپاتے کیوں ہو؟ تم کون ہو؟ وہ خاموش رہا اور صحن سے اندر چلا گیا۔ میری رات بے چین گزر گئی۔ میں نے کروٹیں بدل بدل کر سوچا کہ یہ سب خواب تو نہیں تھا، لیکن نہیں، یہ خواب نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میری آنکھوں نے سب کچھ دیکھا تھا۔ اگلے دن جب میں نے اس کا سامنا کیا تو میں نے پھر پوچھا، زبیر تمہارے ساتھ کیا ہے؟ تم کیوں اپنی حقیقت چھپاتے ہو؟ وہ بولا، بی بی جی کچھ حقیقتیں جاننے کے لیے نہیں ہوتی، صرف سہنے کے لیے ہوتی ہیں۔ میں نے غصے سے کہا، تو کیا میں پاگل ہوں جو اپنی آنکھوں پر شک کروں گی؟ میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے وہ عام نہیں ہے۔ تمہارے اندر کوئی راز ہے اور تم مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اگر میں نے سب سچ بتا دیا تو شاید آپ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گی، ہمیشہ کے لیے۔ شاید آپ کا ڈر آپ کے دل سے میرے لیے نکلنے والی ہر نرمی کو ختم کر دے گا۔ میں نے کہا، چاہے کچھ بھی ہو، مجھے سچ جاننا ہے۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی، مگر میں دیکھ سکتی تھی کہ وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ ایک رات جب حویلی میں سب گہری نیند سو رہے تھے، میں نے دبے پاؤں اوپر کی منزل پر اس کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر روشنی پھیلی ہوئی تھی اور وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چاروں طرف جیسے کوئی ہالہ سا تھا اور وہ آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، زبیر یہ سب کیا ہے؟ وہ چونک گیا اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے کہا، اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بی بی جی آپ نے میری حقیقت جاننے کا اصرار کیا ہے تو سن لیجئے، میں انسان نہیں ہوں، میں جن زاد ہوں۔ میری ماں انسان تھی لیکن میرا والد جن تھا، اور یہ حقیقت میرے وجود کا وہ بوجھ ہے جو میں زندگی بھر ڈھوتا آ رہا ہوں۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی، میری زبان جیسے بند ہو گئی۔ وہ کہتا جا رہا تھا، میری ماں نے اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف ایک جن سے نکاح کیا تھا، اور اس نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوا ہوں۔ نامکمل انسان ہوں، نامکمل جن، بس بیچ میں پھنسا ہوا ایک وجود ہوں جسے کوئی قبول نہیں کرتا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی یہ زندگی کتنی کٹھن ہے۔ میرا باپ اور اس کے قبیلے والے ایک طاقتور انسان کے ہاتھ قید میں ہیں، اور وہ انسان آپ کی پھپھو کے شوہر کے والد تھے جنہوں نے ہمیں قید کر لیا تھا۔ میں بھی اسی قید کا حصہ ہوں۔ اس حویلی کی دیواروں میں ہماری غلامی چھپی ہوئی ہے۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھپھو کے شوہر کا خاندان تم لوگوں کو کیوں قید رکھتا ہے؟ وہ بولا، کیونکہ وہ وقت کے بہت بڑے عالم اور عامل تھے جنہوں نے اپنے علم کے زور پر میرے باپ اور اس کے ساتھیوں کو قید کر لیا تھا۔ میں اسی زنجیر میں پیدا ہوا ہوں، میرا وجود اسی قید کی بھٹی میں جلا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اور تم سب کچھ برداشت کرتے آئے ہو؟ اس نے کہا، برداشت نہیں بی بی جی، یہ میری قسمت ہے۔ میں نے پوچھا، اور تم میرے سامنے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ وہ بولا، کیونکہ آپ نے بار بار پوچھا اور میں آپ سے جھوٹ بولتے بولتے تھک گیا ہوں۔ اب چاہے آپ ڈر کر مجھ سے دور ہو جائیں یا آپ مجھ سے نفرت کرنے لگیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میں بس آپ کے سامنے سچ رکھنا چاہتا تھا۔ میں کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر میں نے کہا، تمہاری باتیں ڈرا ضرور رہی ہیں، لیکن میرے دل میں تمہارے لیے نفرت نہیں بڑھ رہی، بلکہ ایک عجیب سی ہمدردی اور کشش بڑھ رہی ہے۔ تم اپنی حقیقت چھپاتے رہے ہو،
لیکن اب جب سب کھل گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تم عام انسانوں سے زیادہ مضبوط ہو۔ زبیر میری آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی، مگر اب اس میں درد بھی شامل تھا۔ اس نے کہا، آپ یہ سب سن کر بھی مجھ سے بات کر رہی ہیں، آپ پاگل ہیں۔ میں نے کہا، ہاں شاید میں پاگل ہوں، لیکن یہ پاگل پن مجھے پسند ہے۔ تم ایک راز ہو زبیر، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں سمجھوں، تمہاری تنہائی کو بانٹوں۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ ہمارا رشتہ ایک نئی حد پار کر چکا ہے۔ میں نے جو سچ جانا وہ میرے لیے خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی کھڑکی تھی جو مجھے اس کے قریب لے آئی تھی، اور وہ چاہے کتنا بھی خود کو قید کہے، میرے لیے وہ بس زبیر تھا، ایک ایسا شخص جو میرے دل کے اندر اتر چکا تھا اور اب اس سے الگ ہونا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اس رات پہلی بار دل کو اس طرح بوجھل محسوس کیا جیسے کسی نے اندر ہی اندر سب کچھ توڑ پھوڑ دیا ہو۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو چاندنی صحن پر پھیلی ہوئی تھی اور دور کہیں زبیر تنہا بیٹھا تھا۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے جیسے وہ خود اپنے آپ سے لڑ رہا ہو۔ میں چاہتی تھی جا کر پوچھوں کہ آخر تم کیوں خود کو ہم سب سے الگ کرتے ہو، لیکن جب بھی قریب جانے کا سوچتی دل کے اندر ایک خوف سا اتر جاتا۔ وہ راز جو اس نے مجھے بتایا تھا وہی بار بار ذہن میں گونجنے لگتا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ جن زاد ہے اور اپنی تقدیر کی قید میں بندھا ہوا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، زبیر، تمہارے لیے دل کے جذبات کو روکنا میرے بس میں نہیں، لیکن زبان پر لانا بھی ناممکن ہے، اور یہ دونوں کیفیتیں میرے لیے جان لیوا ہیں۔ ایک دن ناشتے کے وقت پھپھو نے بڑی اطمینان سے کہا، ماریا بیٹا، میں سوچ رہی ہوں جلدی ہی سلمان واپس آئے تو تمہارا رشتہ اس سے طے کر دیں۔ امی اور بابا بھی بیٹھے تھے۔ بابا نے ہاں میں ہاں ملا دی اور امی نے مسکرا کر کہا، ہاں بہن، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے ہاتھوں کو کانپتے محسوس کیا جیسے اندر کوئی طوفان اٹھ رہا ہو، لیکن میں نے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر لگا لی۔ پھپھو نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا اور بولی، بیٹا مجھے کوٹھی نہیں چاہیے، مجھے بیٹی چاہیے۔ میں نے سر ہلا دیا اور کہا، جی پھپھو، آپ جیسا چاہیں۔ وہ لمحہ میری زندگی کے سب سے مشکل لمحوں میں سے ایک تھا، کیونکہ اندر دل کسی اور کے نام کا ہو چکا تھا اور زبان پر کچھ کہنے کی اجازت نہ تھی۔ زبیر نے جب سنا تو وہ اور زیادہ خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں اکثر مجھ سے بچنے لگیں۔ کبھی کچن کے پاس ملتا تو جلدی آگے بڑھ جاتا، کبھی صحن میں قدموں کی چاپ سنتی تو پلٹ کر دیکھتی مگر وہ دور ہٹ جاتا۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے کہا، زبیر، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ ٹھہر گیا، چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں ناراض نہیں ہوں ماریا، میں بس حقیقت کو قبول کر رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا اور میرا ساتھ ناممکن ہے۔ تم انسانوں کی دنیا کی روشنی ہو اور میں ایک ایسی حقیقت سے جڑا ہوں جسے تمہارے لوگ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تمہاری پھپھو نے تمہیں اپنی بیٹی مانا ہے اور ان کا خواب ہے کہ تم سلمان کی زندگی کا حصہ بنو۔ میں ان خوابوں کو توڑنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں نے کہا، لیکن دل کا کیا زبیر؟ کیا دل کے فیصلے کو تم حقیقت نہیں مانتے؟ وہ میری طرف دیکھنے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، دل کے فیصلے بعض اوقات قید سے بھی زیادہ سخت زنجیر بن جاتے ہیں۔ تمہیں نہیں پتہ ماریا، میں دن رات کس عذاب میں مبتلا ہوں۔ میں چاہ کر بھی تمہارے قریب نہیں آ سکتا، کیونکہ میری دنیا کی قیدیں تمہاری دنیا کی دیواروں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، تم سمجھتے ہو میں یہ سب بھول جاؤں گی؟ تمہارا رویہ، تمہاری باتیں، یہ سب کچھ میرے دل سے مٹ جائے گا؟ نہیں زبیر، میں چاہ کر بھی بھول نہیں سکتی۔ تمہارے بغیر یہ حویلی، یہ کھیت، یہ سارے رشتے سب اجنبی لگتے ہیں۔ وہ تلخی سے مسکرایا اور بولا، اجنبی ہونے کی عادت ڈال لو، کیونکہ یہ سب کچھ تمہیں میرا نہیں ہونے دے گا۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، زبیر، کم از کم مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ تمہارے دل میں میرے لیے کیا ہے؟ اس نے میری طرف ایک لمحے کے لیے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو ہر بار مجھے لرزا دیتی تھی، لیکن اس نے فوراً نظریں چرا لیں اور بولا، ماریا، میرا دل میرا نہیں ہے، وہ تو قید کے تالوں میں بند ہے۔ اگر میں چاہ بھی لوں تب بھی تمہیں اپنی دنیا میں نہیں لے جا سکتا، تمہیں آزاد رہنا چاہیے۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تم سمجھتے ہو کہ میں آزاد ہوں؟ کیا اس خاندان کی زنجیروں میں تمہارے بغیر جی پاؤں گی؟ نہیں زبیر، میں بھی قیدی ہوں، بس فرق یہ ہے کہ تمہاری زنجیریں دکھائی دیتی ہیں اور میری زنجیریں دل کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ وہ پلٹ کر چلا گیا اور میں دروازے کے باہر کھڑی رہ گئی۔ اگلے دن پھپھو نے کپڑوں کے ڈبے میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، ماریا، یہ تمہارے لیے ہیں، سلمان کے آنے پر تمہیں سجنا سنورنا ہوگا۔ میں نے مسکرا کر کہا، شکریہ پھپھو۔
اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب کچھ کسی اور کے لیے ہے، لیکن میرا دل تو وہیں صحن کے کونے میں بیٹھے زبیر کے ساتھ ہے، جس کی خاموشی میرے وجود کو جلائے جا رہی ہے۔ رات کو جب سب سو گئے، میں چھپ کر باہر نکلی اور زبیر کو تلاشنے لگی۔ وہ پرانے کمرے کے پاس کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے لب ہل رہے تھے جیسے کوئی ورد پڑھ رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، زبیر، کیا تم مجھ سے بات نہیں کرو گے؟ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، ماریا، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں نے کہا، اور میرے دل کا کیا کروں جو تمہارے بغیر بے چین رہتا ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، ماریا، محبت کا امتحان کبھی کبھی انسان سے زیادہ سخت نکلتا ہے، اور ہم دونوں اسی امتحان میں ہیں۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے خاندان کے فیصلے کو قبول کر لو اور مجھے بھول جاؤ۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے آسانی سے بھول سکتے ہو؟ وہ لمحے، وہ باتیں، وہ ہنسی، وہ سب کچھ کیا تمہارے لیے کچھ معنی نہیں رکھتے؟ وہ بولا، رکھتے ہیں، سب کچھ معنی رکھتے ہیں، لیکن میری حقیقت، میری قید، میرا مقدر، یہ سب ہمارے بیچ دیوار ہے، اور یہ دیوار کبھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ میں نے کہا، تو پھر دعا کرو کہ یہ دیوار ٹوٹ جائے۔ وہ مسکرا دیا اور کہا، دعائیں بھی تقدیر کے آگے ہار جاتی ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑنے چاہے، لیکن اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، نہیں ماریا، یہ مت کرو، ورنہ میرے لیے یہ قید اور بھی سخت ہو جائے گی۔ میں اس رات ٹوٹ کر کمرے میں لوٹی، اور صبح جب آئینہ دیکھا تو میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے۔ امی نے پوچھا، ماریا، طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، جی ٹھیک ہوں، لیکن اندر سے میرا دل ہر لمحہ چیخ رہا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک یہ کیفیت رہی۔ زبیر اپنی خاموشی کے ساتھ میرے دل پر بوجھ ڈالتا رہا، اور میں اپنی بے بسی کے ساتھ ہر دن کاٹتی گئی۔ کبھی پھپھو کے سوال، کبھی امی کے خواب، کبھی بابا کی باتیں، سب کچھ ایک طرف اور میرا دل ایک طرف تھا۔ میں نے سوچا شاید یہی محبت کا اصل امتحان ہے کہ جب سب کچھ چھن رہا ہو تب بھی دل کسی کے ساتھ بندھا رہے، اور وہ قید میں ہو کر بھی میرے دل کی آزادی بن جائے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بھاری دن تھا، جب سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ پھپھو کے آنگن میں روشنیوں کا ہجوم تھا، بڑی بڑی دیگیں چڑھی ہوئی تھی، عورتوں کے ہاتھوں پر مہندی کے رنگ تھے، کہکہے تھے، گانے بجانے کی آوازیں تھیں، اور سب لوگ سلمان کے آنے پر پھپھو کو مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ خوشی سے نہال تھیں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہونٹوں پر بار بار یہی جملہ تھا، میرا خواب پورا ہو گیا، آج میرا خاندان جڑ گیا ہے، ماریا اب میری بیٹی بھی، میری بہو بھی ہے۔ امی بار بار مجھے دیکھ کر دعائیں دیتی رہیں۔ بابا نے بھی فخر سے سر اونچا کیا اور سب رشتہ داروں کو بتایا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو بہن کے بیٹے کے ساتھ باندھ دیا ہے، یہ رشتہ سب کو جوڑنے والا ہے۔ میں چپ چاپ سب کچھ دیکھتی رہی۔ میرے وجود پر سرخ جوڑا تھا، گہنوں کا بوجھ تھا، ماتھے پر جھومر تھا، ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو تھی، لیکن دل کے اندر ایک ایسا خلا تھا جو کسی کو نظر نہ آ سکا۔ نکاح کے وقت جب قاضی صاحب نے میرا نام لے کر پوچھا کہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے، تو میں نے دل کے اندر ایک چیخ دبا دی اور ہونٹوں پر آہستہ سے کہا، قبول ہے۔ یہ الفاظ میرے دل کو چیر کر نکلے، لیکن کمرے میں موجود سب لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، مبارکیں دی جانے لگیں، اور میری آواز ہجوم میں دب کر رہ گئی۔ سلمان مسکرا رہے تھے، پھپھو کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور امی بابا کے چہرے پر سکون تھا، لیکن ایک چہرہ ایسا تھا جو اس بھیڑ میں شامل نہیں تھا، زبیر۔ میں نے نکاح کے بعد بے ساختہ صحن کے کونے کی طرف دیکھا جہاں وہ اکثر کھڑا ہوتا تھا، لیکن آج وہ کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے میرا وجود آدھا رہ گیا ہو۔ نکاح کے بعد جب سب مجھے مبارکباد دے رہے تھے تو اندر سے میں ٹوٹ رہی تھی۔ کمرے میں اکیلی ہوئی تو میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، لیکن پھر چپ ہو گئی، کیونکہ آنکھوں کے آنسو میرا راز سب کے سامنے کھول دیتے۔ میں نے دل میں کہا، زبیر، تم کہاں ہو؟ تمہیں یہ سب دیکھنا بھی کتنا مشکل رہا ہوگا، شاید اسی لیے تم یہاں نہیں آئے، لیکن تم جانتے ہو کہ یہ نکاح میرے لیے قید کا دوسرا دروازہ ہے۔ میں نے زبیر کی خاموش قربانی کو محسوس کیا اور اپنے دل سے کہا، تم نے اپنے حصے کی محبت قربان کر دی، لیکن میرا دل ہمیشہ تمہارا رہے گا، چاہے دنیا کچھ بھی سمجھے۔ شادی کے دن سب لڑکیاں ہنستی کھیلتی رہیں، میں مسکراتی تو رہی، لیکن ہر مسکراہٹ کے پیچھے آنسو تھے۔ جب پہلی بار کمرے میں سلمان آئے تو انہوں نے نرمی سے کہا، ماریا، مجھے پتہ ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے نیا ہے، لیکن میں تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں نے ان کی بات پر سر جھکا دیا۔ وہ بہت اچھے تھے، وہ اپنی جگہ پر سچے تھے، لیکن دل کو کون سمجھاتا؟ دل تو وہیں صحن کے کونے میں کھڑا تھا،
جہاں زبیر اکثر خاموشی سے میرا انتظار کرتا تھا۔ زندگی کا پہیہ چلنے لگا، سب کچھ معمول کے مطابق ہوتا گیا۔ پھپھو خوش رہیں، امی بابا بھی مطمئن ہو گئے۔ سلمان نے اپنی محبت اور توجہ سے میری زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن دل کا وہ حصہ جو زبیر کے لیے دھڑکتا تھا وہ ہمیشہ ادھورا رہا۔ میں نے اسے چھپائے رکھا، کبھی زبان پر آنے نہ دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب یہ راز صرف میرا ہے۔ میں نے یہ بھی سیکھ لیا کہ زندگی میں کبھی کبھی محبت کو پانے کے بجائے قربان کرنا پڑتا ہے۔ زبیر نے قربانی دی اور میں نے اپنے دل کو قید میں رکھ کر جینا سیکھ لیا۔ وقت گزرتا رہا، رشتے نبھتے رہے، لیکن اندر کی کمی کبھی پوری نہ ہو سکی۔ ہر دعا میں، ہر تنہائی میں زبیر کی خاموشی مجھے یاد آتی رہی، اور میں نے دل میں بس یہی کہا کہ محبت حاصل نہ بھی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جو قربانی کے بعد بھی دل میں زندہ رہتی ہے، اور شاید یہی میری کہانی کا اصل انجام ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تو نہ رہ سکے، لیکن ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بن گئے، بس اپنی اپنی جگہ، اپنی اپنی قربانیوں کے ساتھ۔